أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ قرآن مجید سب سے پہلے نمبر پر یہ کتاب التوحید ہے، اور توحید کے حوالے سے قرآن مجید نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں وہ ایسی عجیب و غریب دلائل ہیں کہ جو کہ عقل کو بھی انسان کی چوٹ مارتے ہیں اور حقائق کو بھی واضح کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ الفاظ اس میں ایسے اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں جو کہ ایسے زبردست الفاظ ہیں کہ جو واقعتاً انسان کی عقل کی جو کھوکھلی بنیادیں ہیں ان کو ہلا کے رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ملحد اور کوئی بھی ایتھیسٹ اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عجیب و غریب چیزیں ہیں، چنانچہ ان چیزوں کو سمجھیں اور سمجھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، الا ان للہ من فی السماوات، یہ دلیل عقلی نمبر 9۔ پیچھے ہم 8 دلائل دیکھ چکے اور یہ دلیل عقلی نمبر 9۔ اب جب پیچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ الا، میں الا کے حوالے سے پیچھے بتا چکا ہوں، پیچھے جو مستقل دلائل چل رہے ہیں وہ لفظ الا ہی کے ذریعے سے چل رہے ہیں۔ جو پچھلے ہمارا سبق ہے اس کے اندر بھی ہم نے لفظ الا کو ڈسکس کیا تھا۔ ان، بے شک، للہ من فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے، من، جو کوئی بھی ہے۔ ٹھیک، بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ من جو ہے وہ ماں کے معنی میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل اس کے اوپر رد ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، تو اصل اس کے اوپر رد ہے، تو اس وجہ سے لفظ من استعمال کیا، اس لیے کہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذوی العقول کہتے ہیں اہل شعور، اہل شعور اور اہل دانش، یعنی اہل عقل کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک ایک لفظ کر کے نیچے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اصطلاحات سمجھ میں آئیں۔ اس میں سے کوئی بھی اصطلاح، ذوی العقول استعمال ہو، اہل شعور استعمال ہو، اہل دانش استعمال ہو، اہل عقل استعمال ہو، ان سب کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور ماں کا جو لفظ ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ استعمال کرتے ہیں ما فی السماوات، تو ما فی السماوات آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، تو ما کے اندر تمام غیر انسان آ جاتے ہیں، یعنی ایٹم بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیسن اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ماں کے اندر آ جاتی ہے، اور من کے اندر ہر وہ شخص اور ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو کہ انسان ہے، ہر وہ ذات آ جاتی ہے جو کہ انسان ہے۔ جسے ماں کے اندر جانور ماں کے اندر آ جاتا ہے، ہر جانور ماں کے اندر آ جاتا ہے، ہر پودا ماں کے اندر آ جاتا ہے، ہر پرندہ ماں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ماں کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور من کا دائرہ کار انسان کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ 2 لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھیں، اور ان 2 لفظوں کو آپ ذہن میں بٹھائیے کہ ماں اور من کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ من، ماں اور من انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں غیر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ماں انسان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ماں انسان غیر انسان ہر چیز کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اور من جانداروں کے لیے استعمال، انسان نہیں، جاندار نہیں، من انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، من انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ غیر انسان، مثلا پرندہ ہے،
ٹھیک ہے، اور مویشی ہے اس کے لیے بھی ماں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ سمجھ لیں، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض۔ تو یہ اب یہاں پر اصلاً تو انسان مراد ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر انسان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تمام اشیاء مراد ہیں جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر۔ ٹھیک، جن حضرات نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ ہے جو جو کچھ بھی ہے۔ من کا ترجمہ جو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو لوگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ من کا جو ترجمہ ہوتا ہے، استعمال کس کے لیے ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا، لیکن من کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے جو لوگ، اور ماں کا ترجمہ ہوتا ہے جو کچھ۔ سمجھ رہے جی، ترجمے کے حساب سے یہ بات ہے، لیکن یہاں پر الا ان للہ من فی السما، یہاں من کا جو ترجمہ ہے ہم جو کچھ سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، من کا ترجمہ جو لوگ یا جو کوئی۔ ٹھیک ہے، من کا ترجمہ جو لوگ یا جو کوئی۔ تو الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں الا، خبردار، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات واضح ہوگی، ترجمہ یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کریں، اصلاً ترجیحاً اس کا ترجمہ یہی ہے، لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں کہ جو کوئی بھی ہے، تو یہ ترجمہ بھی صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی ہے کہ مراد اس کی یہی ہے، مراد اس کی یہاں پر یہی ہے۔ کیسے ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ تھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اہل کفر یہ سمجھتے تھے، اہل کفر یہ سمجھتے تھے جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے کچھ خاص مصاہب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وزیر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، حرم ہوتا ہے، بیگمات ہوتے ہیں، یہ بادشاہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی وزیر ہے، یہ بھی وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ حرم ہے، اس کی بیوی ہے، تو یہ بادشاہ کے خاص الخواص لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وزیر کے قریب آ جاؤ تو اس وزیر کی وجہ سے بادشاہ تم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ وزیر بتائے گا بادشاہ سلامت ایسے ہیں، بادشاہ سلامت ویسے ہیں۔ اس وزیر کے قریب آ جاؤ، یہ وزیر کہے گا بادشاہ سلامت ایسے ہیں، بادشاہ سلامت ویسے ہیں، اور سوری، یہ وزیر بادشاہ کو بتائے گا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، لہذا بادشاہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس مشیر کے قریب آ جاؤ، اس کے گھر والوں کے قریب آ جاؤ، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو قربت ملے گی۔ بعض مرتبہ بادشاہ کے قریب آنے سے بھی آپ کو وہ قربت نہیں ملتی، بادشاہ کے قریب آنے سے بھی آپ کو وہ قدرت نہیں ملتی جو کہ بادشاہ کے وزیروں کے قریب آنے سے آپ کو قربت ملتی ہے، بادشاہ کے گھر والوں کے قریب آنے سے بھی آپ کو قربت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے، یہ بڑی اہم ایک دلچسپ چیز ہے
کہ کوئی ایسے لوگ ہیں، جیسے سیلیبریٹی ہے، کوئی مشہور آدمی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو فیملی ڈاکٹر ہے، وہ فیملی ڈاکٹر، جی قربت مانا رسائی، فیملی ڈاکٹر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ فیملی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے بالکل قریب ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے بات کرنے کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور یہ جناب فیملی ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا میکینک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میکینک کے اس کا کار ڈیلر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس آدمی کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں، لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں، چنانچہ بادشاہ کا ان کا محتاج ہونا، ان کا محتاج ہونا، ان کا محتاج ہونا مسلم ہے، لیکن اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے تو لہٰذا ان کی قربت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کی قربت، اللہ کے قریبی لوگوں کی ایسی قربت معنی نہیں رکھتی، اصل اللہ کی قربت ہے، اصل اللہ کی قربت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ ہاں البتہ ایک موٹی سی بات ہے جو عقل میں بھی آتی ہے، فہم میں بھی آتی ہے، اور دلائل سے بھی ثابت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ واضح سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس خدمت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایسی ایسی اللہ رب العزت نے وسائل بنائے، ٹھیک ہے، اس وسیلے کو وسیلے کی حد تک رکھا جائے، وسیلے کو اصل نہ سمجھا جائے، وسیلے کو اصل ہرگز نہ سمجھا جائے۔ بطور مثال اللہ نے اپنی رضامندی کا ذریعہ قرآن کی تلاوت کو بنایا، اللہ نے اپنی رضامندی کا ذریعہ والدین کی رضامندی کو بنایا، رضا الرب فی رضا الوالد، ٹھیک ہے، تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضامندی میں ہے۔ اللہ نے شوہر کی خدمت، بیوی کی حقوق پورے کرنا، ٹھیک ہے، اور رحم دلی، شفقت، صدقات، ان سب کو ایک وسیلہ بنایا، یہ سب ایک وسیلہ بنائے ہیں کہ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ، اب رحم دلی ظاہر بات آپ کسی انسان کے ساتھ کریں گے، کسی جانور کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ انسان اس کے لیے ایک وسیلہ بنے گا، اولاد سے پیار کرو گے، بچی کی شادی کرو گے، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ بھی تو ایک انسان ہے، تو بادشاہ کے مشیر کے قریب ہونا اور کسی انسان کی خدمت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، علماء اور طلباء کی خدمت کرنا، اور ان کی قربت حاصل کرنا، ان سے تعلق بنانا، یہ اور ہوتا ہے، اور بادشاہوں کے مشیروں کے پاس جانا اور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ اب اس سے اگلا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اس سے آگے کا سٹیپ میں بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ہر کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن امید ہے بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے بڑھیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق واضح ہے، بادشاہ کے وزراء کے قریب آنا، ٹھیک ہے، بنا بر احتیاج ذاتی ہوتا ہے، یعنی ذاتی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ اللہ کے لیے جو کوئی کام کیا جاتا ہے وہ ذاتی ضرورت بعد میں ہوتی ہے،
سامنے والے کی ضرورت پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اپنی ضرورت کی بنیاد پر آپ ان وزیروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے ضرورت آپ کی اپنی ہوتی ہے. یہاں پر اصل میں آپ کو اپنی ضرورت ہے، آپ کو اپنا اللہ سے تعلق چاہیے، آپ کو صدقہ کر کے آپ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، صدقہ. لیکن اصل میں سامنے والی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت بڑا موٹا فرق ہے. چنانچہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ صدقہ ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں ضرورت ہو. ٹھیک ہے. آپ ایسے نہیں کہتے میرے پاس پیسے بہت ہو گئے چلو پھینکو صدقے میں. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، سمجھدار بندے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دونوں میں بہت موٹا فرق ہے اور واضح فرق ہے. ہر سمجھدار انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. بات واضح ہوگی جی؟ کوئی اشکال ہو، کوئی معاملہ ہو تو آپ لوگ ضرور ذکر کریں. سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. سوال کرنے سے سوال کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں کہیں آپ کو شرمندگی ہو تو سمجھ لو آپ غلط. ٹھیک. سوال کرنے سے، علمی سوال کرنے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، انما الشفاء فی العی السؤال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی سوال کیا کرو، پوچھنے والا سوال. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. تو الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. آگے فرمایا کہ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء. ذرا ترجمہ سمجھیے گا. مراد اس کی وہی ہے کہ وہ لوگ جن کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ماتحت ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے تابع ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ الا ان للہ من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ایک پہلی چیز، جو کچھ بھی زمین میں ہے، ومن فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء. اور وما یتبع اتباع کرتے ہیں الذین یدعون من دون اللہ، اور اتباع کرتے ہیں جس چیز کی، اتباع کر رہے ہیں جس چیز کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء کہ ان دو لفظوں کو ایک طرف رکھیں. وما يتبع الذین کو ایک طرف رکھیں. الذین یدعون من دون اللہ شرکاء. الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے شرکاء، کسی کو شریک کے طور پر، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کے طور پر یہ لوگ پکارتے ہیں. تو وما یتبع، تو یہ جس کی پیروی کرتے ہیں وہ کچھ بھی اللہ کا ہے، وہ کچھ بھی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر ایک من دون اللہ شرکاء جہاں پر بھی اس طرح کا لفظ آئے گا تو اس میں ہم ایک ترجمہ بریکٹ میں لکھیں گے. اپنے زعم باطل میں یا اپنے باطل خیال کے مطابق. وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جس کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، من دون اللہ شرکاء اللہ کے علاوہ جن شریکوں کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو الذین یدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک کے طور پر، وما یتبع، ان کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان یتبعون، ان یتبعون، یہ جو ان کی اتباع ہے، ان یتبعون، یہ جو ان کی اتباع ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے الا الظن، سوائے ان کے گمان کے.
تو انہم الا یخرسون، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، الا یخرسون، سوائے اس کے کہ اٹکل پچو قیاسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ لوگ قیاسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک منٹ آپ دیجئے، میں ایک منٹ میں آ رہا ہوں۔ دیکھیے اس کا ترجمہ جو ہے، ایک اور ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان یتبعون وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا جو میں نے عرض کیا کہ وما یتبع، اور یہ لوگ نہیں پیروی کرتے، الذین یدعون من دون اللہ شرکا، جن کو یہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اللہ کی پیروی نہیں کرتے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ اتباع کرتے ہیں تو کس کا؟ اپنے گمان کا۔ ایک اور ترجمہ ہے، وہ ترجمہ آپ سمجھیے۔ یہاں پر پہلے ہم من اور ماں کے فرق کو واضح کر رہے تھے، من اور ماں کا فرق، لیکن اب من اور ماں کے فرق کے اندر من کا ترجمہ من کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ من کا ترجمہ من کے ساتھ ہی کریں گے۔ جب من کے ساتھ ہی ترجمہ اس کا کریں گے تو ترجمہ اس کا دوسرا ہوگا، اور وہ ترجمہ تھوڑا سا ہمیں بریکٹ میں لانا پڑے گا، لیکن ترجمہ یہ من کے لفظ کے عین مطابق ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اعلیٰ، یاد رکھو، ان للہ من فی السماوات، کہ جتنے بھی جاندار آسمانوں میں، جتنے بھی جاندار آسمانوں میں ہیں، وہ من فی الارض، اور جتنے بھی جاندار زمین میں ہیں، یہ دوسری بات، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ، تیسری بات اس سے ان باتوں سے بالکل ہٹ کے، چنانچہ یہ دیکھیے درمیان میں یہ طوا لگایا کہ یہاں سے جو مام ترجمہ ہے وہ اس پہلے ترجمے سے ہٹ کر ہے، حالانکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ رموز اوقاف ہے۔ تو یہاں سے ایک نئی ورڈنگ شروع کر رہے ہیں، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ، یہ لوگ نہیں اتباع کرتے، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ، یہ لوگ نہیں اتباع کرتے، وما يتبع الذین، اتباع نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، کون لوگ؟ یدعون من دون اللہ شرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اللہ کی اتباع نہیں کرتے۔ وما يتبع الذین، وما يتبع، یہ لوگ اتباع نہیں کرتے اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی اتباع نہیں کرتے، یہاں پر ہم معذوف نکالیں گے، یہ لوگ اتباع نہیں کرتے، بریکٹ میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی، یہ لوگ فرما برداری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وما یتبعو، یہ لوگ اللہ کی پیروی نہیں کرتے، الذین یدعون من دون اللہ شرکا، کون لوگ؟ وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ اللہ کی پیروی نہیں کرتے۔ لا الہ، تو وما یتبع الذین، اس کو میں مٹاؤں، اس کا معنی اس طریقے سے کریں، ترجمہ تھوڑا سا گھمپیر ہے، آگے بھی آئے گا، ان کے لفظ کے ذریعے سے آئے گا، اس لیے اس کو ذرا سمجھیے۔ کیا ہے کہ وما یتبعو، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، یہ لوگ اتباع نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، کون لوگ؟ الذین یدعون من دون اللہ شرکا، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ پیروی نہیں کرتے، اللہ کی پیروی، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اس میں اشارہ ہے جو لوگ سورج چاند کو پوجتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے تابع ہیں۔
تمہیں اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی اشارہ ہے اس کے اندر۔ میں نے یہ جو حاشیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں چونکہ ترجمہ حل کرنے میں لگوں تو وہ حاشیہ میں آپ اس طرف نہیں گیا۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں اور ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو اس اتباع کی بات ہے، اس اتباع کو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، ان یتبعون الا الظن، اگر یہ لوگ کسی گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ کسی گمان کے پیچھے چل رہے ہیں تو ان یتبعون، کہ وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چل رہے، الا الظن، سوائے اس کے کہ وہ محض ایک گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان یتبعون، یہ لوگ چل رہے ہیں محض ایک گمان کے پیچھے، انہم الا یخرصون، اور انہم الا یخرصون، انہم، ان کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، انہم، ان، اگر ہم وہ ہیں، انہم اگر وہ ہیں، تو انہم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اگر وہ ہیں۔ دیکھیں، ان یتبعون، اگر وہ اتباع کرتے ہیں، یا معنی ہے کہ وہ صرف اتباع کرتے ہیں تو اس چیز کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہم محاورتاً یہ کہیں گے کہ وہ لوگ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرتے، کہ الا یخرصون، کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ انہم الا یخرصون، وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ یخرصون خرس سے ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا اندازے کا تیر، یہ محاورے کے اعتبار سے ترجمہ ہے اندازے کا تیر، ورنہ جو خرس ہے، خرس کیا ہوتا ہے؟ عجیب اللہ نے لفظ استعمال فرمایا، سبحان اللہ، انسان کی عقل دھنگ رہ جائے۔ کسان ہے، کسان بیج بوتا ہے، جو کسان بیج بوتا ہے تو بیج بوتے وقت اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پودا بنے گا، ایمبریو نکلے گا، پھر اس کے بعد بڑا پودا بنے گا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہ پک جائے گا۔ تو یہ جو کسان کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خرس، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں کسان کر رہا ہوتا ہے اس کو خرس کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، خرس الثمر علی الشجر، ٹھیک ہے، یعنی خرس نہیں، خرس میں نے غلط بتا دیا، یعنی پودا جو ہے، پودے کے اوپر جو یہ لگا ہوا ہے، پھل لگا ہوا ہے، اس پھل کا جو وزن کر رہا ہے، یعنی پھل کا جو وزن کر رہا ہے وہ اندازے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خرس، اس کو خرس کہتے ہیں۔ تو یہ خرس ہے، تو یہ خرس محض صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، اندازے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا حقیقت سے تعلق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو عقیدے کے اوپر یہ دلائل کچھ دیکھ نہیں رہے، سوائے ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا اندازہ درست ہو، شاید یہ ہماری بات ٹھیک ہو۔ تو انہم الا یخرصون، کہ لوگ صرف اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ بات ہوگی یہاں پر، میں نے اوپر ذکر کیا تھا، جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی تمام چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے چھوٹی سی ضروری تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد دلیل عقلی نمبر 10، هو الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، آج کے وقت میں اگر اکثر ہماری روزمرہ کی ضرورت میں واسطہ کی ضرورت ہے، جو کہ انسان کی جس کے پاس ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ میرے پاس جو آپ کا لکھا ہوا آ رہا ہے وہ
جس کے پاس ہے جس کے پاس ہے، جبکہ کن کی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی، کن کی ذات میں سمجھا نہیں. سوال کی اردو کچھ ایسی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے. بات تو یہ سمجھ میں ہے کہ آج کے معاملے میں آج کی کیا بات ہے. اچھا نہیں دیکھیں، سفارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر واسطہ غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہر واسطے میں کچھ ایسی بات نہیں ہوتی. اس واسطے کو انسان اصل سمجھنا شروع کر دے یہ غلط ہے، اسی واسطے کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل لوگوں کی مدد کرنے کو اصل سمجھ کے اپنے معاملات کو ہی بگاڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، بھی لوگوں کی خدمت اصل ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی حج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں. تو جناب لوگوں کی خدمت اصل ہے، لہٰذا ہم قربانی نہیں کریں گے، وہ پیسے ہم لوگوں کو دے دیں گے. تو یہ غلط ہے. یعنی جب اللہ کے احکامات کی بھی کو ایک طرف رکھ کے انسانوں کی خدمت کرنا شروع کر دے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدمت ہی اصل ہے اور خدمت ہی سب کچھ ہے، حالانکہ خدمت تو اصل میں رضا باری تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. یہ جو ہمارا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کاموں کے حوالے سے، اس کا تعلق توحید اور اس کے برخلاف چیزوں سے نہیں ہے. بطور مثال ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں کپڑے سلائی کر کے دو، تو یہ توحید کے خلاف نہیں، یہ دنیاوی ضروریات ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ہمارا مرض چیک کر کے دوائی دیں، تو یہ دنیاوی ضروریات ہیں، اور دنیاوی ضروریات ہمارے عوارضات اصلیہ میں سے ہے. اور اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ عقیدے کے لحاظ سے کوئی حرج ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کا محتاج بنایا ہے، اور ہماری احتیاج اسی کے اندر ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس کے اندر دوسروں سے رجوع کریں. اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا. چنانچہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ چندہ نکالو، پیسے نکالو. ایسی دیگر کئی مواقع پر صحابہ کرام کو فرمایا کہ پیسے نکالو، پیسے لے کے آؤ. حالانکہ آپ ایک دعا کرتے، آپ ایک دعا فرماتے تو آسمان سے سونے کی بارش ہو جاتی، آسمان سے سکوں کی بارش ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وسائل کو استعمال کیا آگے پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ میں پیغمبر ہو کر وسائل کا محتاج ہوں، تو آگے کوئی اکڑے نہیں کہ مجھے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں. ہاں، بقیہ جو چیزیں میں یہاں پہ جو بات کروں وہ صرف بنیادی عقیدے کی بات کروں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے. بقیہ اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کوئی ناجائز عمل ہے، جیسے کوئی سفارش کرواتا ہے، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، نوکری کے لیے بغیر میرٹ کے سفارش کرواتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ساری بات ہے، یہ شرعی طور پر غلط ہے، لیکن اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. مگر کچھ لوگ بار بار حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، مگر وہ اس طرح سے اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد دیکھیں. بات یہ ہے کہ کوئی اگر بار بار حج کر رہا ہے اور کوئی بار بار عمرہ کر رہا ہے، یہ نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بار بار حج کرتا ہے اور وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ذرا سمجھیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عزیز رشتہ داروں کی، ضرورت مندوں کی خدمت کرنا ایک الگ نیکی ہے، یہ ایک الگ نیکی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس رشتہ دار کو ضرورت مندی نہ سمجھتا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس رشتہ دار کو، اس غریب آدمی کو ضرورت مند سمجھتا ہی نہ ہو. اب میں بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ اس کا یہ رشتہ دار ضرورت مند ہے اور یہ حج پہ جا رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اب اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کو ضرورت مند، ہو سکتا ہے اس نے اس کی مدد کی ہو،
ہو سکتا ہے مدد کی ہو، ہمیں نہ پتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کچھ باتیں، ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں. جیسے میرے کئی جاننے والے لوگ ہیں جن کی ایک وقت تک ہم نے باقاعدہ مدد کی، بعد میں پتہ چلا وہ تو نیستی ہو گیا، گھر بیٹھا ہوا مدد کے سارے گھر چلا رہا ہے، اس کی بیوی آ کے گھر میں رو رہی ہے کہ تو نکما ہو گیا، گھر سے نکلتا نہیں ہے، بس کہتا ہے فلاں جگہ سے پیسے آ جائے، فلاں جگہ سے پیسے آ جائے، ہر وقت گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور گھر بیٹھنے کی وجہ سے مزاج عورتوں والا ہو چکا ہے، 2 طلاقیں دے چکا ہے، آپ کیا کریں اسی طرح. تو کسی کی مدد کرنا بھی ایک اہم چیز ہے. وہ مدد ہر کسی کی ہوتی نہیں، اور مدد ہر کسی کے ایسے کرنی بھی نہیں چاہیے جب تک انسان کے سامنے کلیئرٹی نہ ہو. لہٰذا دوسرے کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہم نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ اپنے منہ سے بھی کہہ رہا ہو تو ہم نہیں دے سکتے. بقیہ حج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترغیب دی ہے. عمرہ کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے. جس چیز کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، اگر کوئی شخص اسی کام کو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بقیہ عزیز رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ ایک الگ نیکی ہے، ایک الگ چیز ہے. اب یہ بھی نفلی عمل ہے اور یہ بھی نفلی عمل. اگر ایک بندہ اس نفلی عمل کو ترجیح دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ اس نفلی عمل کو ترجیح دیتا ہے تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ نکیر ہو، جس کے ہم نکارت کریں. مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، میں اس نفلی عمل کے، دیکھیں ایک آدمی نفل تو پڑھتا ہے مگر نفلی روزے نہیں رکھتا، آپ اس کے اوپر نکارت کریں گے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو؟ اگر تم نفلی نماز پڑھتے ہو نفلی روزے بھی رکھو. آپ نفلی نماز ایک طرف کرو بھی، نفل کا کرائٹیریا الگ ہے، روزے کا کرائٹیریا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کا کرائٹیریا الگ ہے، روزے کا کرائٹیریا الگ ہے. جب ان دونوں کا کرائٹیریا الگ ہے تو پھر دونوں کا آپس میں کمپیریزن کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہاں اپنے بارے میں ہو تو انسان بالکل دیکھے، غور کرے، سمجھے، اور اس طرح کی بات. ہاں ٹھیک ہے جی، بات آگے، بات کافی ہوگی. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، دلیل عقلی نمبر 10 ہے. وحدانیت کے دلائل ہیں اور رد باطل ہے. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هو الذي، وہ وہی ذات ہے. یہاں پر اللہ رب العزت اپنے ذات عالی کو بیان فرما رہے ہیں. اور هو الذي جعل، وہ وہی ذات ہے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو کس لیے بنایا؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، آرام کر سکو، نیند کر سکو. چنانچہ فطرت یہ ہے کہ رات کے وقت آرام کرنا چاہیے. رات کے وقت کام کرنا یہ فطرت نہیں ہے. فطرت یہ ہے کہ رات کو آرام کیا جائے. والنہارا، اور البتہ کبھی اس کے برخلاف ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ فطرت یہی ہے، اور فطرت کے عین قریب بھی یہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں، شرعن کوئی خلاف شرع نہیں ہے، لیکن رات کی اصل سکونت ہے. چنانچہ کائنات اپنی اصل پر ہی رہے گی. اس کے برخلاف اگر کوئی کرتے تو وہ نکار غلط کام نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ غلط کام نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے فطرت کائنات کو یہ بیان فرمایا. چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بہت سے جاننے والے ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، 10 سال نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر مزاج نہیں بدلتا. مزاج ان کا وہی رہتا ہے، مزاج ان کا وہی رہتا ہے کہ رات کی نیند کسی طرح مل جائے. 10 سال حالانکہ نائٹ ڈیوٹی کی ہے، مگر رات. چنانچہ پوری کائنات کا ایک سیٹ اپ ہے. اس پوری کائنات کے سیٹ اپ کے اندر آپ دیکھیں تو پوری کائنات ایک عجیب سے طریقے پر ہے کہ سب کا بغیر کسی اتفاق کے، بغیر کسی قانون پاس کیے، بغیر کسی تحریک چلائے، اس بات پہ متفق ہے کہ رات کو سوتے ہیں. ساری دنیا کے جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، انسان ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز، رات کے وقت سوتے ہیں، دن کے وقت اٹھتے ہیں. یہ کائنات کا ایک متفقہ چیز ہے، حالانکہ کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دکھانے والا بنا.
والنہار مبصرا، اور دن میں اور دن کو ایسا بنایا، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا، مبصرا کہتے ہیں دکھانے کو، والنہار مبصرا، اور دن کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس میں تمہیں دیکھنے کی صلاحیت۔ رات کو آرام اگر فطرت ہے تو رات کی عبادت کی فضیلت کیوں ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ رات کو آرام اگر فطرت ہے تو رات کی عبادت کو فضیلت کیوں ہے؟ عبادت کے اندر سوال بہت اچھا ہے اور بہت ہی زبردست سوال ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں یہ سوال لکھ رہا ہوں۔ رات کو آرام فطرت ہے تو رات کی عبادت افضل کیوں؟ یہ سوال ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ ذرا سمجھیے، عبادت کی اصل مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کی اصل تکلیف ہے۔ جس قدر انسان مجاہدے سے عبادت کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا اور وہ اتنی ہی افضل نماز ہوگی۔ چنانچہ ایک صف ہے، ایک صف میں جوان آدمی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک معذور کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، معذور کھڑے ہونے میں شدید تکلیف میں ہے، جسے پچھلے دنوں مجھے تکلیف تھی میرے گھٹنے میں، شدید والی اور بہت شدید والی، حتیٰ کہ میں ایک دو نماز پڑھا بھی نہیں پایا، نماز کے درمیان ہی ہٹ گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود میں نے بعد میں جا کے اپنی نمازیں پڑھاتا رہا، ٹھیک، تو مجھے سجدہ کرنے اور سجدے سے اٹھنے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ تو جو آدمی معذور اور ایک جوان آدمی، دونوں کی نماز کے اجر میں فرق ہے، ٹھیک، دونوں کے اجر میں فرق ہے۔ چنانچہ عبادت کی اصل مجاہدہ ہے۔ تو رات کو جب انسان عبادت کرتا ہے تو فطرت کے خلاف جا کے عبادت کرتا ہے۔ جب وہ فطرت کے خلاف جا کے عبادت کرتا ہے تو اس وقت کی عبادت کی فضیلت بھی اسی حساب سے انسان کو ملتی ہے۔ دین کی عبادت تو فطرت کے عین موافق ہے، مگر رات کی عبادت فطرت کے خلاف ہے، چنانچہ وہ فطرت کے خلاف کرنے سے انسان کا اجر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئی تو آپ سوال کریں۔ ان فی ذلک والنہار مبصرا، اور دن کو ایسا بنایا ہے جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہے، دن کو دکھانے والا بنایا۔ میں سال میں ایک بار یا دو بار والدین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تو جب سے میرے کچھ ساتھی ہیں ان کی خدمت کی برکت سے مجھے گاڑی ملی، تو میں پھر اپنی گاڑی کے ذریعے سے گاؤں جاتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس سلسلے میں چونکہ سفر ہوتا ہے تو سفر آپ کو بہت سیکھنے سکھانے والا بناتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو کہ پچھلے 20 سال 25 سال سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور وہ ڈرائیونگ کرتے ہی رات کو ہیں، جیسے بس ڈرائیورز ہیں وہ ڈرائیونگ کرتے ہی رات کو ہیں۔ جیسے ہمارے درس قرآن میں ایک صاحب آتے تھے جنہوں نے تقریباً کہتے میں نے 45 سال ٹرالا چلایا، ٹرالر، تو خود میرے اپنے چچا انہوں نے 32 سال جو 68 ویلر ٹرالا ہوتا ہے وہ چلایا۔ وہ اس جاب کا بہت سکوپ ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر، تو ریگستانوں میں اور یہ وہ، تو کہتے ہیں کہ رات کا سفر بڑی مشقت والا ہوتا ہے۔ 32 سال سفر کرنے کے بعد بھی ان کو رات کا سفر مشقت والا ہی لگا، دن کا سفر آرام دہ لگا۔ اس کی بنیادی وجہ انہوں نے جو بتائی وہ یہ بتائی کہ اگرچہ رات کے وقت ہماری مسافت کم ہو جاتی، جیسے حدیث میں آتا ہے رات کے وقت زمین کو کھینچ لیا جاتا ہے، رات کے وقت مسافت جلدی طے ہو جاتی، یعنی اگر آپ 1000 کلومیٹر دن میں چلتے ہو
تو جو ٹائم لگتا ہے رات کے وقت جب آپ 1000 کلومیٹر طے کرتے ہو تو وہ 1 گھنٹہ کم میں آپ طے کر لو گے۔ رات کے وقت مسافر تنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے۔ خود میرا اپنا مسئلہ ہے، رات جہاں ہوتی ہے ہم گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، بھئی اب یہاں سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کے اندر ویو کلیئر ہوتا ہے۔ آپ حضرات میں جس نے بھی کبھی گاڑی چلائی ہو اور لانگ ڈرائیو پہ گئے ہوں تو ان کو اندازہ ہوگا دن کے وقت ویو کلیئر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹل چانسز بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ ہے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو ایسا بنایا ہے کہ تم میں دیکھنے کی صلاحیت دے، ٹھیک ہے، اور دن کو دکھانے والا بنایا، مبصرہ روشن دکھانے والا بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک فی ذالک، اس بات کے اندر لآیات دلائل ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو کہ غور سے سنتے ہیں، اس قوم کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر جو لوگ نہیں سنتے نا، جو لوگ نہیں سنتے ان کی بات اللہ رب العزت ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدن، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہے اولاد۔ اتخذ اللہ ولدن، کہ بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ اس کے 5 رد کیے ہیں۔ پہلا رد، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ اس سے بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں جو کچھ بھی زمینوں میں سب اس کا ہے۔ یہ تیسرا رد، جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، ان عندکم نہیں ہے، ان یہاں پہ نہیں کے معنی میں، ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان بہذا، اس بات کی کوئی دلیل، یہ چوتھا ہو گیا۔ اور اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو، ما لا تعلمون، جس بات کو تم جانتے نہیں ہو، تم جس بات کو جانتے نہیں ہو کیا تم اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو؟ یعنی ایسی بات کہنا یہ فہم کے بھی خلاف ہے، سمجھ کے بھی خلاف ہے، جس کو تم جانتے نہیں ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا قل، آپ کہیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر، لا یفلحون، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کا انجام بتایا۔ اور یہ کامیاب نہ ہونے کی جو ہے وہ علامات کچھ ہوتی ہیں، اور وہ علامات نظر آنی چاہیے، مگر یہ لوگ تو دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، ملحدین عام طور پہ کہتے ہیں دیکھو میں کتنے عیش میں ہوں، میں کتنے عیاشی میں ہوں، میں کتنے سہولت میں ہوں، کتنے سکون میں ہوں، کتنے مزے کی زندگی گزاروں۔ تو اللہ کہنا متاع فی الدنیا، دنیا میں عیش کر لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے شدید عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتے تھے، بما، وجہ اس کی ہے، کانوا یکفرون، وہ لوگ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ رات میں ایسا لگتا ہے کہ سفر ایک روڈ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، وہی اس میں کہ رات میں ویو کلیئر نہیں ہوتا، ویو کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں جی، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، کچھ اجمالی، کچھ اس میں باتیں ہیں،
چلا آئندہ دیکھیں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر لیجئے، ورنہ ہم سبق یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ